السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جشن عید میلاد النبی کے ثبوت پر یہ پارٹ 6 ہے، آلریڈی 5 تک اپلوڈیڈ ہے۔ چینل پر جا کر پلے لسٹ کے ذریعے دیکھ سکتے۔ پلے لسٹ میں ہم نے 1 بائی 1 کیا، اس طرح جائیں گے تو الگ الگ ملے گی۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پارٹ 1 سے ہم نے پارٹ 5 تک قرآن سے ثابت کیا، اور 20 سے زیادہ دلائل حدیث مبارکہ سے۔ لفظ میلاد بھی حدیث میں موجود ہے، صحابہ اکرام نے بھی منایا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج جو ہم آپ کے ساتھ حدیث پاک شیئر کرنے والے ہیں، وہ یہ حدیث کی ایک بڑی معتبر کتاب ہے، المعجم الکبیر۔ آپ سارے لوگ جانتے ہوں گے، یا جو لوگ دینی معاملے سے تعلق رکھتے ہیں وہ سمجھ گئے کہ یہ کن کی کتاب ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے رائٹر ہیں۔ یہ امام طبرانی کون ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ امام طبرانی جن کی محدثیت پر ناز کرتے ہیں علماء، وہ ہیں۔ اور المعجم الکبیر یہ حدیث کی کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ ایک معتبر اور افضل کتاب ہے۔ آج حدیث پاک سے میں آپ کو ثابت کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ آج پارٹ 6 ہے، اسے ضرور سنیں۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ میلاد یعنی آقا علیہ السلام کی پیدائش اور اس دن کو یاد رکھتے ہوئے حضور کا ذکر کرنا، آقا علیہ السلام مکی اور مدنی زندگی کو بیان کرنا، آقا علیہ السلام کی قربانیوں کو بیان کرنا جو آپ نے اس امت کے لیے، آقا علیہ السلام کی شان و شوکت کا اظہار کرنا دوسروں کے سامنے، اور اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، یہ میلاد ہے۔ آقا علیہ السلام کی زندگی مبارکہ سے لوگوں کو درس دینا، آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہی میلاد ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی خلاف شرع کام کرتا ہے میلاد کے نام پر، کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے، تو وہ میلاد نہیں ہے، اور ان لوگوں کو ہمارے کھاتے میں نہ ڈالا جائے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ تو کئی بار میں اگزامپل بھی دیا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پروگرام ہو رہا ہو، اگر کوئی شخص آ کر ناچنے لگے یا کوئی بری حرکت کرنے لگے، اگر لوگ یہ کہیں کہ آپ کے والد نے اس کو بلایا تھا ناچنے کے لیے یا اس کو کرنے کے لیے، تو آپ کو بتائیں یہ چیزیں بری لگے گی کہ نہیں؟ اور آپ بتائیں اگر کوئی شخص آپ کی پروگرام میں پارٹی میں آ کر ناچ گانے کرنے لگے، آپ پارٹی کو بند کر دیں گے یا اپنے پروگرام کو بند کریں گے، یا اس شخص کو ہٹائیں گے جو بری حرکتیں کر رہا ہے؟ آف کورس جو بری حرکتیں کر رہا ہے، جو بیکار کام کر رہا ہے، اسے ہٹائیں گے، نہ کہ پارٹی بند کریں گے۔ یہی مثال آپ ہر جگہ لے لیں، مسجد میں لے لیں۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہیں، اگر کوئی شخص آ کر اس میں گانے بجانے لگے، کسی کی ہمت اتنی ہو گئی ہے گانے بجائیں، تو آپ بتائیں نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے کہ اس شخص کو ہٹائیں گے؟ اسی طریقے سے میلاد کے نام پر کوئی خلاف شرع کام کرتا ہے تو اسی کو ختم کرنا ہے، نہ کہ میلاد کو ختم کرنا۔ میلاد تو الحمدللہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور آج پارٹ 6 ہے، 20 سے زائد دلائل آلریڈی اپلوڈیڈ ہیں۔ یہ آج پارٹ 6 ہے۔ اگر یہ چیزیں ناجائز و حرام ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، حضور کی سیرت بیان کرنا، آقا کی توصیفات بیان کرنا، مکی مدنی زندگی کو بیان کرنا، آقا علیہ السلام کی شان و شوکت کا اظہار کرنا، اللہ کی رب کی نعمتوں کا چرچا کرنا، رب کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور پاک ہے، اگر ان تمام نعمتوں کا چرچا کرنا، حضور کی سیرت بیان کرنا، اگر یہ ناجائز و حرام ہے تو کوئی ہمیں ایک ضعیف حدیث لا کر دے۔ صحیح حدیث تو میں مانگتا ہی نہیں، کیونکہ یہ مل ہی نہیں سکتی، ایک ضعیف حدیث بھی نہیں لا سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں، امام طبرانی جو 260 ہجری کے یہ امام ہیں، آپ فرماتے ہیں اور یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا تذکرہ ہوا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا ذکر ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایج یعنی عمر میں آپ بڑے تھے، اور آقا علیہ السلام کی ظاہری عمر شریف 63 سال ہوئی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عمر 63 سال ہوئی۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 28 ہے۔ اب آپ بتائیں، ہم نے بتایا میلاد کس کو کہتے ہیں، میلاد میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس پر ایک الگ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک ہے۔ میلاد میں جو چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ آقا علیہ السلام کی سیرت بیان کرنا، آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی زندگی بیان کرنا، یعنی حالات کیسے تھے، اور آقا علیہ السلام کی تذکرات دوسری کتابوں میں جو موجود ہے، اور آقا علیہ السلام کی مکی اور مدنی زندگی، حضور کی سیرت بیان کرنا، آقا کی توصیفات بیان کرنا، یہ میلاد ہیں۔ اور ان میں سے یہ چیزیں شامل ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قول سے یہ چیزیں ثابت ہیں، اور اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ یہ چیزیں تو یہاں سے صاف ثابت ہو گئی کہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف بیان کرتے تھے۔ اب یہیں سے آپ دیکھ لیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میلاد شریف کا تذکرہ فرما رہی، اور یہ اسکین پہ جو آپ کی اسکرین کے سامنے ہی ہوگا، آپ دیکھ لیں، یہاں پر تو صاف واضح طور سے ہے۔ اور آپ دیکھیں، صرف یہ ایک دلائل نہیں ہے، بلکہ آپ پارٹ 5 تک دیکھیں گے اتنے دلائل موجود ہیں
جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. یہ آج پارٹ 6 تھا، اس لیے کہ آج میں المعجم الکبیر جو حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، آپ دیکھیں حدیث کی کتب مبارکہ میں سے 8ویں نمبر پر شامل ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کتاب کی کیا اہمیت ہے، کیا فضائل ہے، کیونکہ 6 کتابیں وہ صحیح ستہ کی، ستہ کا معنی ہی 6 ہوتا ہے، وہ 6 کتابیں ہو گئی. 8ویں نمبر پہ اس حدیث پاک کی کتاب کا نمبر ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب کتنی معتبر ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. امید ہے کہ آپ میری باتوں کو سمجھے ہوں گے، اور جو پارٹ آلریڈی اپلوڈ ہے اسے بھی آپ دیکھیں. انشاءاللہ آپ پوری بات سمجھ جائیں اگر پارٹ 1 سے دیکھیں گے تو. آج کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.